بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک جمعرات والے دن صرف اپنی مصروفیات سے 2 منٹ نکال دیں اور یہ ایک تسبیح پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر اس سے پہلے آپ کا نصیب نہیں بدلا تو آج آسمان پھاڑ کر آپ کا نصیب بدلے گا۔ جو تسبیح میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، جو تسبیح آپ کو میں تحفے کے طور پہ آج جمعرات والے دن دینے جا رہا ہوں، اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ اس کے جب آخری دانے پہ آپ پہنچو گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کا مقدر، آپ کا نصیب آسمان پھاڑتے ہوئے بدل جائے گا۔ اس تسبیح میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ دنیا کے تمام وظائف ایک جگہ پہ، اور یہ تسبیح جو ہے جس نام سے پڑھی جائے گی، جس کلمات سے پڑھی جائے گی، اس میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے کہ جب آخری دانے پہ آپ پہنچو گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک اسی وقت قبول و منظور فرمائے گا ماہ رمضان کی برکت سے۔ ماہ رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، نوافل کو فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی قدر ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ آج جو عمل خاص میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں بڑی طاقت ہے۔ میرے وہ تمام دکھیارے بہن بھائی جو اس سے پہلے ماہ رجب، ماہ شعبان کو غفلت میں گزار چکے ہیں، آج میرے کہنے پہ صرف اپنی مصروفیات میں سے 2 منٹ نکال لیں اور اس عمل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی میں رنگ لگ جائیں گے، بے رونقیاں آپ کی زندگی میں سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ وہ تمام خوشیاں جو ایک وقت ہوا کرتا تھا آپ کی زندگی میں تھیں، اب وہ لوٹ کے واپس آئیں گی۔ اس تسبیح میں اتنی کشش ہے، مقناطیسی کشش ہے کہ آپ کی جتنی بھی خوشیاں ہیں جو آپ چاہتے ہو، آپ کی جتنی بھی حسرتیں ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، جو حاجات مانگنا چاہتے ہو، تسبیح کے آخری دانے پہ جب آپ پہنچو گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے اللہ غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں سے نعوست ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قرض جو ہے، اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز قرض کا خاتمہ ہو جائے گا، اس قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہوں گے۔ اس تسبیح میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے، اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوا، اس کو شرف قبولیت اللہ پاک کی طرف سے نہیں ملا، تو آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے، اور جمعرات والے دن کے لیے خاص الخاص یہ تسبیح ہے۔ جمعرات والے دن آپ صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو اپنی آنکھوں سے کھلے معجزات دیکھو گے، اپنی کھلی آنکھوں سے سارے کام ہوتے ہوئے دیکھو گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنی طاقتور اور اتنی پرتاثیر یہ تسبیح ہے کہ آپ کی زندگی راتوں رات بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت اللہ پہنچا دے گا، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ جو خوشیاں زمانہ گزر چکا ہے، آپ نے وہ خوشیاں نہیں دیکھی، اللہ پاک وہ خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کو کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ مانگنے والے ہیں تو آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، اگر آپ مانگنے والے ہیں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک فقیر بھی جمعرات والے دن یہ 2 منٹ اپنی زندگی میں سے نکال کے اس تسبیح کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ اتنی طاقتور یہ تسبیح ہے۔ اگر اولاد کے لیے اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہتے ہو 2 منٹ نکال کے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا، اللہ پاک آپ کی زندگی
زندگی میں برکات نازل فرمائے گا۔ اگر آپ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ خاوند بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے اللہ پاک اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت تھی، اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اب بھی میں جمعرات کے اعتبار سے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، میں اپنے تمام بیٹیوں اور بیٹوں سے، بزرگوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے آمین بولنی ہے، تاکہ آپ کی ایک آمین سے سب کی تمام حاجات قبول ہو جائیں۔ لاکھوں لوگوں تک اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، نہ جانے کس کی آمین سے آپ کی دعائیں اور حاجات کو اللہ پاک ماہ رمضان کی برکت سے قبول منظور فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میرے تمام سننے والوں کی زندگیوں میں خیر و برکت لا۔ یا اللہ، جتنی بھی ان کی حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں یا رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، جو بے گھر ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جو رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، من پسند رشتے نہیں آ رہے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، ماہ رمضان کی برکت سے جمعرات والے دن یہ میری دعا سن قبول منظور فرما، ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھا ہے، اب جو باقی کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، تاکہ ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کیا تو کوئی اہم بات مس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا یا ہمارے وظیفے میں کوئی اثر نہیں رہا۔ اس میں یکسوئی کی بھی ضرورت ہے، کامل یقین کی بھی ضرورت ہے، اور آپ نے ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ خاص شروع کرنے سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا۔ اب اپنے مقصد کی نیت باندھ لی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو آپ دعائیں اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہو، جو دعائیں آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، اس کی آپ نیت باندھ لو، اس حاجت کی نیت باندھ لو، کیونکہ نیت پہ سارے دار و مدار ہیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار اللہ پاک نے نیت پہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو آپ اپنی نیت باندھ لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ بہتر تو یہ ہے ایک کاغذ لے لیں، اس پہ تحریر کر لیں جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اس مقصد کی نیت باندھ لیں۔ آپ قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہو، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو، بے اولاد ہو تو اولاد چاہتے ہو، اگر بے روزگار ہو تو آپ برکت والا روزگار چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہو، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو تحریر کر لیں کاغذ پہ، اور اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نے ان تمام جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، ان کو ایک نظر پڑھ لیں، پھر بسم اللہ کر کے اس وظیفے خاص کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ کے اور اپنی تمام مقاصد کی نیت باندھ کے، تمام حاجات کی نیت باندھ کے، آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے جس میں اللہ نے بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو حاضر رکھ کے، اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے اس صفاتی نام سے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے،
اور اپنے مقصد کی نیت باندھ کے اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو دعائیں آپ اللہ سے آج والے دن جمعرات والے دن قبول و منظور کروانا چاہتے ہو، جو آپ کی دعائیں اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، ناممکن سے ناممکن اگر دعا بھی ہے، ناممکن سے ناممکن حاجت بھی ہے، اس کو بھی مانگے، کیونکہ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک تو مشکل کشا ہے، اللہ پاک تو حاجت روا ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ آج وہ بھی مانگے جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک تو دینے والی ذات ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو بھی مانگا، اگر آپ کو نہیں مل سکا، آج مانگے، آج اللہ کی شان کے مطابق مانگے، آج آپ بہت زیادہ مانگے، آج آپ اتنا مانگے کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق پہنچ جائے، دولت پہنچ جائے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھتے جانا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا، اللہ الصمد 5 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح کرتے کرتے 11 ٹائمز 11 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھتے جائیں اللہ الصمد کو، آپ کے منہ سے اللہ الصمد نکلتا جائے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا مطلب اور مفہوم آپ جانتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی نیت اور اپنے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت باندھ کے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ تو پہلا عمل ہو گیا۔ اب دوسرا عمل جو ہے آج کا خاص الخاص عمل ہے، جس کے بنا آج کا جو وظیفہ خاص ہے، آج کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ وہ تسبیح ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، انتہائی اہم تسبیح ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس میں اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرا کوئی رب نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ جب انسان دائرہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے پڑھنے سے انسان یہ قبول کرتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 4 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 5 بار ہو گیا۔ آپ نے 100 دانوں کی تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آخری دانے پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کی اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے، یہ خصوصی طور پہ خاص الخاص تیسرے رمضان یعنی کہ تیسرے روزے جمعرات والے دن کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ جب اس کو آپ 100 دانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھو گے تو آپ جب آخری دانے پہ پہنچو گے، آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی، جتنی بھی آپ کی مقاصد ہوں گے، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہو، جو آپ کی حاجات ہیں، اللہ پاک آخری دانے پہ جب آپ پہنچو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جب پڑھو گے، اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے راستے بنا دے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ جب آپ اس کلمے کو آسد کے دل سے پڑھو گے 100 مرتبہ، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، تمام چیزیں آپ نے کاغذ پہ تحریر کر لینی ہے۔ جو اللہ سے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے،
آج تھوڑا نہ مانگنا، زیادہ مانگنا، اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ آپ نے تمام حاجات کو، تمام اپنے مقاصد کو، تمام اپنی ضروریات کو، تمام اپنی خواہشات کو تحریر کرنا ہے کاغذ پہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جانا ہے۔ آپ کی 100 حاجات اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا۔ آپ نے 100 حاجات، 100 دعائیں جو آپ چاہتے ہو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، ان کو تحریر کرتے جائیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو وہ دوسری حاجت پوری ہو جائے گی، جب تیسری دفعہ پڑھیں گے تو تیسری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنی اس حاجت کو، اس کی نیت باندھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ دوسری جو آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کرتے کرتے 100 حاجات کی نیت اور 100 مقاصد کی نیت، جو آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، جو دعائیں آپ اپنی زندگی میں اللہ سے مانگنا چاہتے ہو آج والے دن، ان کی نیت باندھ کے 100 حاجات کی نیت باندھ کے 100 مقاصد کی نیت باندھ کے 100 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا آج کا، یہ وہ خاص تسبیح ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا عمل جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بنا آج کی یہ تسبیح کمپلیٹ نہیں ہوتی، پہلے نمبر پہ آپ نے جو عمل کیا، اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا رزاق، اللہ کا یہ نام ہے، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے اس نام میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ کے، جو بھی مقصد ہے، یہ تینوں جو وظائف ہیں، تینوں جو اعمال ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو آج کا عمل کیا، درود ابراہیمی کا اہتمام کر کے ایک دفعہ آپ نے اللہ الصمد کو 11 ٹائمز پڑھا، اس کے بعد 100 دانوں پہ 100 ٹائمز آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے یا رزاق، اب آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ایک پوائنٹ، ایک چیز کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا، یا رزاق 4 بار ہو گیا، یا رزاق 5 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 ٹائمز یا رزاق کو پڑھنا ہے، 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اور یا رزاق کو جب آپ 11 ٹائمز پڑھیں گے تو ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی حاجت آپ اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہو۔ آج تیسرے رمضان جمعرات والے دن آپ نے اس کی مقصد کی نیت باندھ کے یا رزاق یا رزاق یا رزاق صدقے دل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے، امید رکھ کے کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ آپ نے یا رزاق کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا، یہ شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور برکت والا جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ نے آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور خوب رونا ہے، آنسو بہا کے، سسکیوں کے ساتھ آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور خوب گڑ گڑا کے، خوب رو کے،
خوب تڑپ کے ضد کر کے، کیونکہ اللہ پاک بڑی محبت کرنے والی ذات ہے اپنے مخلوق سے۔ آج کے دن تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ آپ کی جو بھی آپ کی حاجت ہے مانگو، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو، جو میں نے تجھ سے مانگا یا اللہ اس کو میرا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی میرا مقدر فرما، اس کو بھی میرے نصیب میں ڈال۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو یا اللہ اپنے بارگاہ عالیہ میں تیسرے رمضان جمعرات والے دن یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو تسبیح پڑھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ اس کے صدقے یا اللہ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ میری حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرا ایک نام پڑا ہے اللہ الصمد، جو یا اللہ جس میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ یا اللہ تجھے اس کا واسطہ ہے، تیرے اس پیارے نام کا، تیرے اس طاقتور نام کا۔ یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے صفاتی نام یا رزاقوں سے یا اللہ مخاطب کیا، پکارا۔ یا اللہ میرے رزق کو یا اللہ وسعت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری جتنی بھی پریشانیاں ان کو یا اللہ دور فرما ماہ رمضان کی برکت سے۔ یا رب العالمین میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو، میری تمام خواہشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔